بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طارق جاوید کھوکر ایڈوکیٹ لا فار یوتھ چینل کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک شیئر کومنٹس کریں اور اپنی رائے کا اظہار بھی کریں۔ ابھی بات کر لیتے ہیں جی ایک دو اہم ڈیولپمنٹ کے حوالے سے۔ وہ یہ ہیں کہ جس طرح سے آپ جانتے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس ہیں انہوں نے بہت ساری مشکلات، بلکہ پوری پی ٹی آئی پارٹی نے اور عمران خان نے بڑی مشکلات کا سامنا کیا ہے۔ پچھلے ایک خاص عرصے سے ان کے خلاف جو ہے وہ پوری ریاستی مشینری استعمال ہو رہی ہے، اور اس ایک مخصوص پارٹی کو جو ہے وہ کارنر اور ڈسمنٹل کرنے کا ایک جو پلان ہے وہ جاری ہے، بلکہ کسی حد تک اس پر ریاست نے عمل کر دیا ہے۔ اور یہ بہت ہی خطرناک بات ہے اور بہت مایوس کن بات ہے کہ ایک ریاست جو ہے وہ عوام کی امنگوں کے خلاف کام کر رہی ہے۔ تو اس سے جو ریاستی ادارے ہیں ان میں اور عوام میں جو دوریاں پیدا ہو گئی ہیں، یہ ریاست کے مستقبل کے لیے کسی طرح بھی کارآمد اور مفید ثابت نہیں ہونے والی۔ تو ابھی جتنی بھی پی ٹی آئی کے امیدواران تھے جن کی آر اوز سے لے کر جن کو اپنی اپلیکیشنز جو ہے وہ سبمٹ کرانا اور پھر ان کی آر اوز سے ان کی اپلیکیشنز جو ہیں وہ مسترد ہو گئیں، یہ ساری جو مشکلات تھیں پھر ہائی کورٹ سے اور ٹریبیونل سے بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ ان کی اپیلیں ریجیکٹ ہو گئیں۔ بالآخر وہ سپریم کورٹ پہنچے اور سپریم کورٹ میں آج ایک ایسے بینچ کے سامنے ان کی درخواستیں لگیں جو آئین قانون پر عمل کرنے والا اور عوام کی جو امنگیں ہیں ان کی ترجمانی کرنے والے جج جسٹس صاحبان بیٹھے تھے، جنہوں نے نہ صرف الیکشن کمیشن کے اوپر تنقید کی اور سخت ریمارکس دیے، بلکہ یہاں تک کہہ دیا کہ الیکشن کمیشن نہ تو عدالت بنے اور نہ ہی بدمعاش بنے۔ تو اور وہ بنیادی لوگوں کے جو حقوق ہیں، جو ووٹ کا حق ہے، اس کو ڈسٹرب کرنے اور اس کے اوپر جو ہے وہ کمپرومائز کرنے کا یہ جو کام کر رہا ہے، یہ بالکل غیر آئینی، غیر قانونی ہے۔ اور انہوں نے جو اہم ترین امیدواران ہیں پی ٹی آئی کے ان کو صنم جاوید ہو گئی، چودھری پرویز الہی ہو گئے، میجر طاہر صادق ہو گئے، ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی اور سخت ہدایات دی ہیں۔ لیکن دوسری طرف جو بھی کورٹ روم نمبر 1 میں پی ٹی آئی کی درخواست لگتی ہے، وہاں سے ابھی تک بھی بدقسمتی سے تعصب جو ہے وہ جھلکتا نظر آتا ہے، اور آئین اور قانون کے تحت وہ پی ٹی آئی کو کوئی ریلیف دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو دوسری طرف ایک جو پی ٹی آئی کے امیدواران ہیں ان کے اوپر دباؤ ہے، عوامی پریشر ہے، کیونکہ عوام کو یہ خدشہ ہے کہ اب چونکہ وہ پی ٹی آئی کے سمبل کے بغیر ایک آزاد حیثیت سے آزاد سمبل کے ساتھ الیکشن میں گئے ہیں، کہیں وہ ہمارے ووٹ کو آگے چل کر کے کسی وہ جو برائے فروخت منڈی ہوتی ہے اس میں اپنے آپ کو پیش کر کے اس کا سودا نہ کر دیں۔ تو متعدد جو پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ ہیں انہوں نے حلف دیے ہیں اور وہ میڈیا پر موجود بھی ہیں۔ اب ایک بزرگ ترین جو سیاستدان ہیں انہوں نے ایک حلف دیا، ایک تو وہ دیکھتے ہیں، اور دوسری طرف جو ہے وہ ملک ریاض کو جس طرح 190 ملین پاؤنڈ میں سیاسی دباؤ کے تحت عمران خان اور پی ٹی آئی کے خلاف وٹنس کرنے کے لیے دباؤ تھا، جس کے لیے ان کے اوپر انہوں نے بڑا جو ریاستی مشینری کا دباؤ ہے وہ اس کے بارے میں انہوں نے ایک خط لکھا ہے، وہ بھی ایک سینئر صحافی ہارون رشید نے پڑھ کر سنایا، وہ بھی سنیں گے اور اس حلف کو بھی سنتے ہیں کہ وہ کیا حلف میں بزرگ سیاستدان نے کیا کہا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر حلفیہ اقرار کرتا ہوں 8 فروری 2024 کے انتخابات میں ایم این اے منتخب ہونے کے بعد اپنے قائد عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ وفا نبھاؤں گا، اپنے حلقے کے ووٹروں، عوام کے جذبات اور احساسات کو ٹھیس نہیں پہنچاؤں گا۔ میں حلفیہ عہد کرتا ہوں کہ میں کسی بھی قسم کے دباؤ یا لالچ میں نہیں آؤں گا اور وقتی مسلطوں سے بالا تر ہو کر عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے تمام احکامات اور فیصلوں کو حرف آخر سمجھ کر قبول کروں گا۔ اللہ تعالیٰ میری جماعت عمران خان اور پاکستان کا حامی و ناصر، آمین۔ ملک ریاض صاحب نے جو خط لکھا ہے اس کے چند اقتباسات میں سناتا ہوں۔ میں آج بہت مجبور ہو کر بحریہ ٹاؤن کے تمام ملازمین، مکینوں اور بزنس مینوں اور دیگر تمام شراکت داروں کے ساتھ پاکستانی عوام سے مخاطب ہوں اور اپنا موقف اور مقدمہ بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور اہل اختیار کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ گزشتہ دنوں مجھ پر
ایک سیاستدان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بننے کے لیے حد سے زیادہ دباؤ ڈالا گیا.